مانگ کر تو آپ کر سکتے ہیں، ہم میں سے کتنے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے جاننے والوں کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہوں کہ اللہ کوشش کرنا، میرا کام تھا وہ میں نے کی، لیکن دلوں کو بدلنا، ہدایت دینا یہ تیرا کام ہے، تو ہی میرے گھر والوں کو، میرے اہل و عیال کو، میرے عزیزوں کو ہدایت دے دے۔ تو بہرحال ان لوگوں پر عذاب آیا، اور عذاب بھی بڑا سخت، وہ یہ کہ اللہ فرماتے فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ دوسری جگہ فرمایا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، ہم نے ان میں سے بعض کو بندر بنا دیا اور بعض کو خنزیر بنا دیا۔ کہا جاتا ہے جو بوڑھے تھے ان کو خنزیر بنا دیا گیا، اور جو بندر تھے نقالی کی عادت اور مزاج رکھنے والے ان کو بندر بنا دیا گیا۔ کیا واقعی وہ خنزیر اور بندر بنا دیے گئے تھے؟ یہ سوال تفسیروں میں زیر بحث آیا ہے، اور اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ ہاں واقعی ان کی صورتیں مسخ کر کے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا، اور اللہ ایسا کرنے پر قادر ہے۔ اگر وہ ابتدا میں ایک کو انسان، ایک کو حیوان، ایک کو بندر، ایک کو کتا اور ایک کو خنزیر بنا سکتا ہے، تو بعد میں بھی ان میں سے جسے چاہے اسے بدل کر کوئی دوسری صورت بنا سکتا ہے، اور یہ عقلاً بھی محال نہیں ہے۔ بہت سے لوگ جو ڈارون کا نظریہ تسلیم کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ انسان کا جد امجد بندر اور بن مانس ہے، کہ ترقی کرتے کرتے انسان بندر اور بن مانس تک پہنچا، اور وہاں سے ترقی کرتے کرتے پھر انسان بن گیا۔ تو اگر نیچے سے اوپر کی طرف ترقی ہو سکتی ہے تو اوپر سے نیچے کی طرف بھی ترقی ہو سکتی ہے، جس کو ترقی معکوس کہتے ہیں، الٹی ترقی۔ اگر ہم تو اس نظریے کو تسلیم نہیں کرتے، جو تسلیم کرتے ہیں ان کی رائے کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ بندر ترقی کرتے کرتے انسان بن جائے، تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان پستی میں اترتے اترتے بندر بن جائے۔ ہم نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا، اکثر مفسرین کی رائے یہی، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سوری مسخ نہیں تھا، مانوی مسخ تھا، یعنی صورتیں تو انسانوں جیسی تھیں لیکن ان کے اخلاق اور ان کی عادات وہ بندروں اور خنزیروں جیسی تھی۔ اور یہ چیز تو انسانوں میں عام پائی جاتی ہے، حیوانوں والی صفات، بہت سے انسانوں کے اندر حیوانوں والی صفات، ایسے بھی انسان ہیں دو ٹانگوں والے انسان جن کے اندر خنزیر جیسی دیوسی اور بے حیائی، بندر جیسی نقالی، سانپ جیسے وہ زہریلے، اور بچھو کی طرح ہر ایک کو ڈنک مارنے والے، اور اونٹ جیسے کینہ پرور، اور چیتوں اور شیروں جیسے آدم خور، درندوں جیسے آدم خور، طوطوں جیسی بے وفائی، طوطا چشمی، اگرچہ وہ نظر انسان آتے ہیں لیکن اندر سے حیوان ہیں، اور درندے حضرت مولانا علی میاں صاحب اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے ایک جگہ فرمایا کہ اس انسان کے اندر پورا جنگل آباد ہے اور بہت سے درندے اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اگر اللہ کا ڈر نہ ہو اور ایمان کا نور نہ ہو تو یہ انسان درندوں سے زیادہ
خطرناک ثابت ہوتا ہے. یہ تو اللہ کا ڈر ہے جس کے سینے میں، اور ایمان کا نور ہے جس کے سینے میں، وہ ان درندوں کو لگام دیے ہوئے ہے. جب انسان درندگی پر اترتا ہے، آپ نے دیکھا کہ پھر اس کی درندگی کے سامنے جنگل کے درندوں کی درندگی ماند پڑ جاتی ہے. پچھلے دنوں میں نے اخبار میں پڑھا، آپ نے بھی شاید پڑھا ہوگا جو دیکھنے والے ہیں اخبار، میں تو دنگ رہ گیا کہ ایک کسٹم آفیسر کے حوالے سے لکھا تھا. ظاہر ہے کہ جو کسٹم آفیسر ہوگا بڑا پڑھا لکھا، لیکن اس نے غصے میں آ کر ڈنڈے مار مار کر اپنی بیوی کو بھی ہلاک کیا اور اپنے 2 بیٹوں کو بھی ڈنڈے مار مار کر ہلاک کیا، جن میں سے ایک بیٹا 6 سال کی عمر کا. اپنے 6 سال کی عمر کے بیٹے کو جس نے ڈنڈے مار مار کر ہلاک کیا ہوگا، آپ کہہ سکتے ہیں اس کے اندر انسانیت ہوگی؟ اور عیدی ٹرسٹ کا ملازم جس کا کام ہی مردوں کو غسل دینا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نامعلوم کیسی کیسی لاشوں کو غسل دیا ہے کہ اب عادت ہو گئی ہے، کبھی کسی لاش کو دیکھ کر رونا نہیں آتا. گلی ہوئی لاشیں بھی ہوتی ہیں، جلی ہوئی بھی ہوتی ہیں، کٹی پھٹی بھی ہوتی ہیں، لیکن اس بچے کو دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا. تو انسان جب دہشت اور درندگی پر اترتے تو درندوں کی درندگی اس کے سامنے ہیچ رہ جاتی ہے. تو مانوی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے یہ درندگی کل بھی تھی، آج بھی انسان کے اندر ہے. یہ جو بے گناہ آبادیوں پر بم پھینک کر آنن فانن چشم زدن میں ہزاروں سینکڑوں مردوں، عورتوں، بوڑھوں، بچوں، بیماروں سب کو ہلاک کر دیتے ہیں، کیا یہ جنگل کے درندوں سے کم درندے ہیں جنہوں نے افغانستان میں تباہی مچائی، عراق میں تباہی مچائی، فلسطین میں سال ہر سال سے تباہی مچا رہے، کشمیر میں درندگی دکھا رہے؟ کیا یہ جنگل کے وحشیوں سے کم وحشی ہیں؟ نہیں، ان سے کہیں بڑے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تحقیق تم جانتے ہو اپنے میں سے ان لوگوں کو جو ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے تھے. بس ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ. یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، انہوں نے ہفتے کے دن کا تقدس پامال کیا تھا. ہم میں سے کتنے ہیں جو جمعے کے دن کا تقدس پامال کرتے ہیں؟ وہ تو ہفتے کے پورے دن میں پابند تھے کہ معاش سے کٹے رہیں، دکان سے کٹے رہیں، تجارت سے کٹے رہیں، عبادت میں لگے رہیں. ہمیں تو 1 یا 2 گھنٹے کے لیے حکم، لیکن ہم اس حکم کی بھی پابندی نہیں کرتے ہیں اور ہیلے بہانے سے کوشش کرتے ہیں کہ جمعے کی عبادت سے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو بچا سکے. اگر ہماری شمولیت بھی ہو تو محض خطبہ سننے اور نماز کی ادائیگی تک زیادہ وقت ہمارا نہ لگے. حالانکہ ہمارے اللہ نے تو ہمیں حکم یہ دیا، اور ہمارے دین میں تو یہ ہے کہ جب نماز ادا کر لو تو جاؤ وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو. جاؤ دکان کھولو، جاؤ تجارت کرو، جاؤ مزدوری کرو. میں اجازت دیتا ہوں، میں اللہ اجازت دیتا ہوں. ایک بزرگ کے بارے میں سورہ جمعہ میں آپ کو سنایا تھا. وہ جمعے کی نماز ادا کرتے، اس کے بعد مسجد سے نکلتے، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے اللہ تو نے بلایا، میں آ گیا اور نماز ادا کر لی، اور تو نے حکم دیا کہ جب نماز ادا کر لو تو جاؤ میرا فضل تلاش کرو. تو اللہ میں تیرا فضل تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہوں،
تو مجھے اپنا فضل عطا فرما دے. تو ہفتے کے دن کے تقدس کو پامال کرنے کی وجہ سے انہیں بندر بنا دیا گیا. اللہ فرماتے فجعلناها نکالا لما بین یدیہا، ہم نے اگلوں پچھلوں کے لیے اسے عبرت کا سامان بنا دیا. وموعظۃ للمتقین، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت. یہاں ایک اور بات کی بھی وضاحت. یہ جو یہود ہیلا سازی کرتے تھے کہ سمندر کے کنارے حوض بنا لیے، ان میں مچھلیاں بھر لیتے، پکڑتے نہیں تھے، بند لگا دیتے، پکڑتے اتوار کے دن تھے، اور کہتے کہ ہم نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑی تو نہیں ہے، ہیلا سازی کرتے. لیکن اللہ تو جانتے ہے ہم میں سے بہت سارے وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ جانتا ہے اس کے اندر عبادت کا اور میرے حکم کی اطاعت کا کتنا جذبہ ہے، کتنا ذوق ہے. یہ ہیلا سازی یہود کی فطرت تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے یہود پر چربی کو حرام کیا کہ چربی کا استعمال کرنا تم پر حرام ہے. تو انہوں نے یہ کیا کہ چربی کو پگھلا کر بیچ دیتے. ایک تو چربی پگھل گئی تو تیل بن گئی، اور دوسرا خود نہ استعمال کرتے، دوسروں کو بیچ دیتے. کہا جاتا کہ تمہیں تو چربی سے منع کیا گیا، کہتے ہم نے تو چربی استعمال نہیں کی، ہم نے تو بیچی ہے، دوسرے استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ہیلا سازی کرتے اللہ کے حکم پر عمل سے بچنے کے لیے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہمارے لیے شراب حرام، اور ہم خود تو شراب استعمال نہ کریں لیکن شراب کا کاروبار شروع کر دیں، بیچیں، اور کہیں کہ ہم تو شراب استعمال نہیں کر رہے، ہم نے تو بیچی ہے، اللہ نے کہا تھا نہ پیو، ہم نہیں پی رہے، دوسرے پی رہے. تو ہیلا سازی. تو جان لیجیے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہیلا جائز ہے، لیکن اللہ کے حکم پر عمل سے بچنے کے لیے ہیلا کرنا حرام ہے، ناجائز. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی تو ہیلا کیا تھا اپنے بھائی بنیامین کو روکنے کے لیے. پیالہ ان کی بوری میں چھپا دیا. تفصیل کا موقع نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ پاک نے سورہ یوسف تک پہنچایا تو وہاں پر یہ بیان ہوگا. حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی تو ہیلا کیا. آپ جانتے ہیں اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، سب چھوڑ گئے. ایک بیوی تھی جو خدمت کرتی رہی، وفا شعار بیوی، لیکن ایک دن اس نے کوئی خلاف طبع بات کہہ دی. حضرت ایوب علیہ السلام کو غصہ آ گیا، فرمایا کہ تندرست ہو گیا تو تجھے 100 لکڑیاں ماروں گا. اللہ نے صحت عطا فرما دی. اب ایک طرف اپنی قسم اور نظر، اور دوسری طرف بیوی کی وفا اور خدمت اور ایثار، کیا کروں؟ اللہ نے رہنمائی فرمائی، وَخُذْ بِیَدِکَ